ISSB میں انشاءاللہ میں آپ کو ساری گائیڈنس دوں گا. میں نے ادھر بھی بہت اچھی پرفارمنس رہی اور بائی دا ول آف اللہ, بائی دا گریس آف اللہ, آئی ایم ریکمینڈیڈ. تو وہاں سے ریکمینڈ ہونے کے بعد میں نے سوچا میں آپ کو ساری گائیڈنس دوں کہ کس طرح میں نے کام کیا, کیا کیا, اور کس طرح چیزیں وہاں فیس ہوئیں, کیا میں نے سوچا, کیا میں نے پایا, اور کیا میں نے آبزرو کیا, کیا میں نے رزلٹ اس کا لیا. تو اس کے حوالے سے اب میں آپ کو مزید گائیڈ کروں گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 12 سے 16 اپریل کا میرا بیچ تھا ISSB ملیر میں. تو 12 اپریل کو رپورٹ کیا ISSB, اور پہلے دن تو فارمز فلنگ ہی تھی, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز شاید وہی ہے, کیونکہ وہاں جو فارمز تھے تمام انٹرویو آفیسرز کے پاس وہی فارمز ہوتے ہیں, اور وہی کچھ کویسچنز وہ ہم سے کرتے ہیں جو کہ ہم نے بایو ڈیٹا فارم اور دیگر فارمز میں جو چیزیں ہم نے فل کی ہوتی ہیں نا, ساری کی ساری وہی چیزیں وہ پوچھتے ہیں اور وہیں سے کاؤنٹر کویسچن کرتے ہیں. تو 13 اپریل کو جو ہے ہمارے سائیکولوجیکل ٹیسٹ سٹارٹ ہوئے. وہ بڑا یعنی کہ اس سے پہلے انٹیلیجنس بھی ہوئے, وہ تقریباً سب بچوں نے کلیئر کر لیے. 1-2 بچے جو تھے اب ان کی قسمت جیسی بھی تھی وہ نہیں اسے کلیئر کر پائے, اسکرین آؤٹ ہو گئے. باقی 99% بچوں نے آلموسٹ وہ کر لیا. اس کے بعد سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں جو مین اس کا تھیم تھی, جو مین اس کا بیک گراؤنڈ تھا, وہ یہ تھا کہ وہ ٹائم آپ کو اتنا کم دیتے ہیں کہ آپ اس وقت 1 سیکنڈ بھی سوچ نہیں سکتے, اور جو فرسٹ تھاٹ آپ کے ذہن میں آتی ہے وہی آپ لکھتے ہیں, ورنہ آپ کا سینٹینس رہ جاتا ہے, ورڈ رہ جاتا ہے, جو ریٹن ٹیسٹ سے 1-2 گھنٹہ چلتے رہتے ہیں. تو اس میں نے یہ کیا, میں نے پہلے پریکٹس بھی کی ہوئی تھی, اپنے ایک دوست سے گائیڈنس بھی لی ہوئی تھی, اور اس کی گائیڈنس پہ میں نے بازار سے ایک بک بھی لی, اس پہ میں نے بہت زیادہ پریکٹس کی, ریٹن ٹیسٹ کی, اور الحمدللہ وہاں بھی 1-2 سینٹینس اور ورڈز ہی میرے سے مس ہوئے, اور بہت زیادہ جو ہے سینٹینس اور جو ورڈز تھے وہ میں نے کمپلیٹ کیے. اکا دکا کے لحاظ سے تھے جو کہ کمپلیٹ نہ ہو سکے. یہ یہاں تک کا ٹیسٹ تھا. اس کے بعد پکچر سٹوری, انکمپلیٹ سٹوری جسے پوائنٹر سٹوری بھی کہا جاتا ہے, وہ ٹیسٹ تھے. اس میں یہ تھا کہ اگر آپ دیکھیں ایز اے نارمل پرسن دیکھیں تو آپ کو پہلے اس میں نیگیٹیوٹی ہی نظر آئے گی. نیگیٹیوٹی اس اسپیکٹ میں, جیسے میری دفعہ سٹوری تھی کہ ایک بیمار بندہ لیٹا ہوا ہے اور ایک بندہ اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ رہا ہے. اگر ایک نارمل پرسن اسے دیکھے گا وہ یہی سوچے گا بندہ بیمار ہے, لیکن آپ نے اس کو بالکل لٹل فوکس دینا ہے, اور آپ دیکھیں گے آپ اس میں سے کریٹیوٹی نکالیں, اس میں سے پوزیٹیو اسپیکٹس نکالیں. جیسے کہ میں نے یہ نکالا تو جو بندہ بیمار تھا, میں نے یہ کہیں بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ بندہ بیمار ہے, میں نے کہا کہ وہ بندہ آرمی آفیسر ہے. تو میں اسے پورا کریٹیو لے کے گیا کہ بھائی وہ جب شروع میں نے یہاں سے کیا کہ احمد از اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ, ہی واز ویری رسپانسبل اینڈ ٹیلنٹڈ بوتھ ان اسٹڈیز اینڈ گیمز اینڈ اسپورٹس, اس طرح کر کے میں نے کہ بھائی ہر چیز میں وہ بہت اچھا تھا. یہ چھوڑا سب بتا کے کہ وہ بہت اچھا تھا, ایسے تھا کر کے پھر میں نے اسے ISSB میں اپیئر کروایا اور کہا کہ وہ ماشاءاللہ سلیکٹ ہوا, اور اس کے بعد ٹریننگ میں بھی بہت اچھی پرفارمنس رہی اس کی, اور اس کے بعد ٹریننگ کے بعد اب وہ ماشاءاللہ بہت سے کورسز کر رہا ہے, آرمی میں بھی ایکسلریٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کا پیشن ہے. تو وہ اب چھٹیوں پر گھر آیا ہے, یہاں یہی دکھایا گیا ہے یہاں تصویر میں کہ بھائی وہ گھر آیا تھا اس طرح, اور اس کے والد صاحب اس پہ شفقت کار بھیج رہے ہیں, یعنی انگلش میں نے لکھا کہ his father is apprising him, اس طرح کر کے. اور اس طرح کرنے کے بعد میں نے کہا کہ ابھی انشاءاللہ اسی طرح بعد میں یہی ہوا کہ جی وہ ایکسلریٹ کیا اس نے آرمی میں, اسٹریٹجک کمانڈ میں گیا وہ, اس طرح کر کے جی بڑا, یعنی نا آپ کہہ لیں کہ ایک پورا سٹارٹ اور اینڈ جو ہے نا وہ سٹوری کا ہونا چاہیے, اور وہ میں نے کیا اسی طرح. لیکن پھر یہ سٹوریز آ رہی نہیں ہے کہ اب 3-4 سٹوریز آ رہی ہیں پوائنٹر سٹوری, پکچر سٹوری ملا کے تو آپ سب میں آرمی کو ہی گھسا دیں, ایسا نہیں ہے. میں نے جتنی بھی تھی نا سٹوریز, ان میں آدھی سٹوریز میں آرمی لایا اور آدھی سٹوریز میں دوسرے پروفیشنز کو لایا. جیسے ایک میں تھا کہ ایک لڑکی تھی, وہ ایسے انہوں نے چھوٹا سا کمرہ دکھایا, اس میں گلدستے پڑے تھے, پیارا سا کمرہ تھا, لڑکی نا دروازہ کھول کے نا فرسٹ تھنگ جو میرے ذہن میں تو یہی آئی جیسے کسی کو آواز دے رہی ہے, لیکن میں نے اسے فوراً پازیٹیو لے جانا تھا اور ایک کریٹیو تھنکنگ لانی تھی. میں نے کہا جی بھائی یہ ایک لڑکی ہے, بہت محنتی ہے, بچپن سے ہی جو اس میں تھا کچھ کر گزرنے کا شوق تھا. یہ سب کچھ انگلش میں تھا, لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے اردو میں بتا رہا ہوں, وہاں تو انگلش میں لکھی تھی. تو اسے میں نے بتایا جی بڑی محنت اس نے کی, اور ڈاکٹر بننے کی اس کی خواہش تھی, اس کی محنت سے وہ پوری, اللہ تعالیٰ نے اسے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دیا, اور جو ہے وہاں سے گریجویشن کرنے کے بعد اس نے اپنی پریکٹس سٹارٹ کی. اور یہاں ساتھ ساتھ میں اس کو یہ بھی لے آیا کہ بھائی وہ صرف پڑھائی نہیں کرتی ہے گھر والوں کو بھی, اور بڑی سیٹسفائیڈ ہے لائف سے کہ گھر والوں کو بھی مینج کر رہی ہے,
اور جو ہے اپنا کام بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہے. پھر میں نے کہا کہ اب وہ اسپیشلائزیشن کی ایگزامس دینے لگی ہے جس کے لیے وہ تیاری کر رہی ہے اور وہ اپنی اس محنت سے کامیاب ہو ہی جائے گی اور اس طرح ایک کامیاب زندگی وہ گزار رہی ہے, یعنی ایک پراپر سٹارٹ اینڈ کر دیا. اسی طرح اسٹوری میں آیا اس طرح کا ایک لائن تھی کہ جی وہ راستے میں جا رہا تھا کہ ادھورے راستے میں وہ بھٹک گیا راستہ, اپنے گروپ سے علیحدہ ہو گیا. اس طرح علیحدگی والی بات, گمشدگی کی بات تھی پوائنٹر اسٹوری میں. میں اس سے آگے سے ایسے لے گیا کہ وہ وہاں سے علیحدہ ہو گیا. دراصل وہ ایک ایس ایس جی کمانڈو تھا اور وہ مشن میں اپنے دیگر جو ٹروپس تھے ان سے کسی وجہ سے کٹ آف ہو گیا, علیحدہ ہو گیا. میں نے یہاں سے اس کا آگے سٹارٹ کیا. میں نے تھوڑا سا بالکل, کیونکہ یہاں سے پوائنٹر تھی یہیں سے سٹارٹ کرنا تھا, اس لیے میں تھوڑا سا اسے ماضی میں لکھ کے گیا کہ بھائی وہ ایس ایس جی کمانڈو تھا, بچپن سے شوق تھا, جس وجہ سے وہ یہاں پہنچا. بڑی سخت محنت ہوئی تھی کیونکہ وہ کمانڈو تھا, اس کی انتہائی سخت ٹریننگ تھی, تو اس نے اسٹریٹجی بنائی, پلاننگ کی. اور پھر میں نے یہ اپنی سٹوریز میں ایک دو جگہ ایڈ کیا, جیسے یہاں بھی کیا کہ تھرو ہز لیڈرشپ کوالٹیز he was able to make a successful plan. کہ رستے میں اسے بڑی ہی received resistances کہ but he was commando so he fought against them very bravely. اس طرح کر کے وہ سارے مشکلات طے کرتے کرتے, ساری چیزیں فیس کرتے کرتے اپنے ٹروپ سے جا ملا. اس نے جا کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, ایک ایکسپیرینس بہت سے لوگوں کے لیے فائدے کا سبب بھی بنا. اور اس طرح جو ہے نا وہ ایک کامیاب, اسے میں نے ایس ایس جی کمانڈو پروف کیا اسٹوری میں. تو اسٹوری میں مینلی یہ ہے کہ آپ جو اسٹوری میں سامنے دکھایا جا رہا ہے اس میں ایک مین ہیرو بنائیں گے, باقی سب کو اس کے ایسوسیٹیو بنا دیں. کام یہ ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں کہ آپ اپنی سپیڈ کو تیز رکھیں, جس کے لیے آپ پریکٹس کریں گے. اور جنرلی بھی آئی ایس ایس بی کے علاوہ بھی جس طرح آپ اپنی سوچ اچھی سے اچھی سوچیں, بڑے سے بڑا سوچیں کام, اس طرح. تو اسی طرح میں اپنی ہر سٹوری میں ایک جگہ میں ایک انجینئر لے آیا. وہ یہ تھا کہ نظر ایسے آ رہا تھا جیسے دریا سے پانی باہر آ گیا, جیسے خدا نخواستہ پتہ نہیں سیلاب تھا وہ, تو ایک لڑکا دیکھ رہا تھا نیچے. میں نے اسے ایسے شو کر دیا کہ بھائی یہ گزر ہے رستے سے تو یہ دریا بڑا پانی کا بھرا ہوا ہے. واری فیلڈ ہی اسٹاپڈ دیئر, ہی سا دیٹ ہیئر ا ڈیم کوڈ بی بلٹ. اس طرح کر کے میں نے بتایا کہ بھائی جان اس کے اندر بڑی کریٹو تھنکنگ تھی, لیڈرشپ کوالٹیز تھی. اس نے جو سخت محنت کی اور جاب اسے مل بھی گئی تھی گورنمنٹ میں ہی, تو وہاں جا کے اس نے یہ باتیں ڈسکس کی کہ یہاں ڈیم بنایا جا سکتا ہے. اور لیڈرشپ کوالٹیز, اسٹریٹجک کمانڈیبلٹیز کے ساتھ اس نے جو ہے اپنا یہ انہیں کنونس کر لیا آفیسرز کو, اور جس کی وجہ سے وہ مان گئے. اور آج وہ اس پہ یعنی کام ہوا, اس نے خود لیڈ کیا, خود کام کیا, مزدوروں کے ساتھ بھی اس نے ہاتھ بٹایا, آفیسرز کو بھی اس نے مشورے دیے, اسٹریٹجیز بنائیں. اس طرح جو ہے نا اس نے اپنا سارا کام کر لیا اور سکسیسفل ڈیم بن گیا. اس طرح سٹوریز میں جو ہے نا میں ہر سٹوری میں ایک ایم, جو کہتے ہیں نا ایسیز ہوتے ہیں مائی ایم ان لائف, تو میں اس ایم کو لے کے چلا ہوں ہر سٹوری میں, چاہے وہاں کچھ بھی دکھایا گیا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ دکھایا گیا ہے, کچھ بھی. پہلی بات ایکسیڈنٹ کی ڈسکشن نہیں کرنی ہے آپ نے, نیگیٹیوٹی کی ڈسکشنز نہیں کرنی ہے. آپ بتائی بھی گئی ہیں, ہوتی بھی تصویریں بلا رہی ہیں, یہ آپ کے کہ آپ سے بلا رہی چیز کو دیکھتے ہی پوزیٹیوٹی کو ریسیو کرتے ہیں یا نیگیٹیوٹی کو. تو اس طرح ہمارے سائیکولوجیکل ٹیسٹ چلتے رہے. ٹائم بہت شارٹ ہوتا تھا, اسپیڈ میری الحمدللہ صحیح تھی. میٹرک انٹر میں بھی اکیڈمیز جاتا رہا, اسپیڈ بہت اچھی تھی. ٹیسٹ سے پہلے بھی پریکٹس کرتا رہا. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ کہ آئی ایس ایس بی کی تیاری کے لیے میں نے بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا سنا کہ جی اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں, فائدہ ہو جاتا ہے, پروسیجر کا پتہ چل جاتا ہے. تو پروسیجر تو آج کل گوگل پہ بھی سارا پتہ چل جاتا ہے. ایک ایک چیز آپ گوگل پہ جائیں, مختلف ویب سائٹس, بلاگ سرچ کریں, آپ آئی ایس ایس بی کے رپورٹنگ ڈے سے لے کے لاسٹ ڈے تک ایک ایک بات, کیا آدھی بات بھی پتہ چل جاتی ہے. وہ سارا پتہ ہی ہوتا ہے. اب یہ بچے بھی یہ اسے کیسے ٹیکل کرتا ہے, کیسے کس طرح کی گائیڈنس لے کے جاتا ہے, کیا مائنڈ سیٹ بنا کے جاتا ہے. تو میری بھی یہ ایک ارادہ تو تھا, ڈیسیژن تو تھا کہ میں اکیڈمی جوائن کروں گا, لیکن بہت سے دوستوں کی, ریکمینڈڈ دوستوں کی ایڈوائس تھی کہ آپ اکیڈمی نہ جائیں. تو چونکہ وہ ریکمینڈڈ تھے تو اس وجہ سے میں نے نہ چاہتے بھی ہوئے بھی ان کی جو بات نہ مان لی کہ بھائی یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اور ان میں سے کچھ اکیڈمیز جاتے بھی تھے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں الٹا نقصان ہی ہوا. تو میں ان کی بات مان کے آئی ایس ایس بی میں بغیر اکیڈمی کے سیلف ٹریننگ کر کے گیا. اب سیلف ٹریننگ میں نے کیا کی, جو بازار سے دو پبلشرز کی اور ایک رہبر والوں کی نہیں تھی, شاید کسی اور کی تھی, 2 بکس تھیں, ان کے ریٹن ٹیسٹ کی پریکٹس کرتا رہا, انٹیلیجنس کی کرتا رہا. اور جو فزیکل ٹیسٹ ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ وہاں آپ نے یوز تو اپنا مائنڈ ہی کرنا ہوتا ہے, کوئی اتنا سخت کام نہیں ہوتا, تھوڑا سا لوجیکل کام ہوتا ہے. فزیکل فٹنس کے لیے میں نے آئی ایس ایس سے 2-3 مہینے پہلے رننگ, پش اپ, سٹ اپس, ایکسرسائز جو ہے نا جتنی میں کر سکتا تھا سامنا, یعنی ڈیلی میں ایک کر دیتا تھا صبح فجر کے بعد اپنی فزیکل ایفیشنسی کو.
تو اس طرح کر کے یہ میں نے سیلف ٹریننگ کی اور یہی کویسچنز میرے سے وہاں کیے بھی گئے تو میں نے انہیں یہی ایکسپلین کیا. تو اس طرح ہمارے فرسٹ ڈے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کمپلیٹ ہوئے اور یہ تقریباً دوپہر کو کمپلیٹ ہو جاتے تھے 1-2 بجے ڈیلی ٹیسٹ. اس کے بعد ہمیں بھیج دیتے تھے. اگلے دن فرسٹ جی ٹی او ڈے تھا. اس کے فرسٹ جی ٹی او ڈے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو سائیکولوجیکل میں ان چیزوں کے علاوہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ میرٹس اور ڈی میرٹس. اب میرٹس اور ڈی میرٹس ہوتے تو ہر بندے کے اپنے اپنے یہ لکھنے بھی اپنے اپنے ہی چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز ایکسپوز نہ کریں جو آرمی لائف میں سوٹیبل نہیں, آرمی لائف میں جو چیز نہیں چل سکتی. جیسے کہ آپ ڈی میرٹس میں کبھی بھی یہ چیزیں نہیں لکھ سکتے کہ لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں یا ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے. یہ چیزیں تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ کے اندر ہیں اور آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ کے اندر ہیں, کیونکہ ان چیزوں کے بغیر آرمی آفیسر نہیں چل سکتا. جیسے کہ میں نے اپنے میرٹس میں لکھا تھا کہ بھائی جو ہمیں وہاں کہا گیا کہ آپ لکھیں فرینڈز ویوز اپنے بارے میں اور اوپوننٹس ویوز, کہ بھائی آپ کا دوست آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے اور دشمن آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ اصل میں انہوں نے بھی کہا کہ میرٹس ڈی میرٹس ہی ہیں. تو جو ہے نا میرٹس میں نے لکھا کہ مجھے ایک دفعہ جو کوئی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس رسپانسبلٹی کو پورا کروں, چاہے وہ پڑھائی کی ہو یا ڈیلی روٹین کی ہو. اسی طرح میں نے لکھا کہ میں ہارڈ ورکنگ ہوں, پڑھائی میں بھی ہارڈ ورکنگ ہوں, گھریلو کاموں میں بھی ہارڈ ورکنگ ہوں, اور میرا دوست کہے گا کہ آئی ایم ویری کوپریٹیو ٹورڈز ادرز. کوپریٹیو کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو آرمی میں مست چاہیے, کوپریشن کے بغیر آرمی چل ہی نہیں سکتی. تو کوپریشن کا میں نے اس طرح شو کیا. اس کے علاوہ میں نے شو کیا کہ بھائی جن میں بڑا ڈٹرمنڈ ہوں, ہائیلی موٹیویٹیڈ ہوں, ہر کام کو موٹیویشن کے ساتھ کرتا ہوں, اور اسٹیڈ فاسٹنس ہے. اور ان ساروں چیزوں پہ جو ایک سب سے امپورٹنٹ آرمی کی کوالٹی ہے ایڈجسٹیبلٹی, کہ بھائی میں ایڈجسٹیبل ہوں. میں نے یہ لکھا کہ آئی بیکم ایڈجسٹیبل ٹو دا ایوری نیو انوائرمنٹ وچ آئی فیس, کہ ہر طرح کے انوائرمنٹ میں جو ہے نا میں خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. تو یہ میرٹس تھے. اور اس کے بعد جو ڈی میرٹس ہیں وہ آپ نے ایسے لکھنے ہیں کہ جو کویسچن ہے اس کا آنسر بھی ہو جائے اور کوئی نیگیٹو اسپیکٹ بھی نہ جائے. مثلا اب یہ ایسی کامن سی باتیں ہیں جو تقریباً کیا بالکل یہ 100% ہر بندے کے اندر پائے جاتے ہیں, اور یہ ہیں تو ڈی میرٹس, لیکن آرمی لائف میں چل سکتے ہیں. ہم انسان ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ جی کبھی کبھار میری نماز مس ہو جاتی ہے, یہ واقعی ایک ڈی میرٹ ہے, بری بات ہے, لیکن ہر کسی کی ہو جاتی ہے. اس طرح یہ ہو گیا. دوسرا ساتھ میں نے کہہ دیا کہ بھائی آئی ایم نوٹی, اور ساتھ اسپیسیفائڈ کر دیا کہ آئی ایم نوٹی ود مائی فرینڈز اینڈ سبلنگس, کہ بھائی میں یہ نوٹی نہیں ہوں کہ جی مجھے کوئی رسپانسبلٹی دی جائے تو میں شرارتیں کرتا پھروں. میں اپنے دوستوں گھر والوں کے ساتھ جب نارمل ایک کیجول لائف ہوتی ہے اس میں نوٹی ہوں. اس کے علاوہ میں نے لکھ دیا کہ بھائی میں ٹاکٹیو بہت ہوں, جب کلوز فرینڈز ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ بولتا بہت زیادہ ہوں. اس طرح میں نے تین میرٹس لکھ دیے. یہ میرٹس ہے, اور اس کا بھی ایک بہت زیادہ اسپیکٹ ہوتا ہے آئی ایس ایس بی میں میرے خیال سے, کیونکہ اس سے وہ انٹرویوز میں بھی کاؤنٹر کوسچننگ کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا فرسٹ ڈے. تو سیکنڈ ڈے میں آپ کو بتا رہا تھا جی ٹی او ڈے. جی ٹی او ڈے انٹروڈکشن سے سٹارٹ ہوا. تو جی ٹی او نے ہمیں کہا کہ انٹروڈکشن آپ کا سلیکشن کا حصہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کروا دیں اور پریشان نہ ہوں. انہیں انٹروڈکشن کروایا, میں نے بھی کروایا کہ جی آئی ڈیڈ مائی میٹرک فرام دی ٹرسٹ اسکول اینڈ obtained 1015 marks and did my FSc pre-medical from Government College University Lahore and obtained 1015 میرے FSc میں تھے. میں نے انہیں یہی کہا, وہاں نہیں میرے سے ایسا ہوا, وہاں میں نے FSc کے 1015 ہی بتائے اور میٹرک کے 1039. اس طرح ہوا. اس کے بعد انٹروڈکشن کے بعد انہوں نے گروپ پلاننگ ہوئی, گروپ ڈسکشن ہوئی. تو گروپ ڈسکشن میں انہوں نے ہمیں سب سے پہلے ٹاپک دیا جی بچوں پہ شفقت کرنی چاہیے یا سختی. تو کچھ بچے اوور ری ایکٹ کرنا شروع ہو گئے, جی ٹی او کی بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی بولنا شروع ہو گئے, بہت زیادہ بولنا شروع ہو گئے, فضول بولنا شروع ہو گئے. تو میں وہاں تھوڑا بولا لیکن لوجیکل بولا, سب کو کنسنٹریشن دے کے بولا, سب کو میں نے فیس ٹو فیس بات کی. 11 لڑکوں کا گروپ تھا, سب کی طرف فیس کیا, سب کو سمجھانے کی کوشش کی. ایسا نہیں تھا کہ جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں بس انہیں کو, میں نے سب کو اٹینشن دی, سب سے مخاطب ہو کے میں نے بات کی, ایسا کیا. اس کے بعد جو لیکچریٹ تھا اس میں ڈفرینٹ ٹاپک ملے, جی آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے کیا ہو جائے گا. ایک وہ تھا کہ جی سڑکیں بنانا ہی صرف ترقی ہے, یہ تھا ایک بچے کا ٹاپک. میرا ٹاپک تھا کہ رشوت کبھی کبھار لے لینی چاہیے. میں باہر گیا, مجھے جب ٹائم ملا میں اندر آیا تو میں نے بچوں کو کہا کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جینٹلمین, میرا ٹاپک یہ انہوں نے ایکسپلین کیا. پھر میں اسٹریٹ فارورڈ ہو گیا کہ بھائی میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں, رشوت کبھی بھی نہیں لینی چاہیے. پھر میں نے تھوڑا سا حدیث کا حوالہ دیا کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں آگ میں. میں نے کہا یہاں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ زیادہ رشوت لینے والا یا روزانہ رشوت لینے والا, کبھی کبھار لینے والا,
رشوت لینے والا، تو رشوت کبھی کبھار لینا نہیں، انسان کبھی کبھار کوئی ایسی غلطی کبھی کبھار رشوت لے بھی لیتا ہے تو وہ ساری زندگی اس کے لیے ذہنی اذیت بنی رہتی ہے. تو یہ انسان کا کریکٹر ہے، کریکٹر پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہے. اور یہ کریکٹر تو آرمی میں سب سے زیادہ مست تو کریکٹر ہی ہے. میں نے کریکٹر پہ بات کی وہاں رشوت کے حوالے سے. جیسے کہ میں ایک دفعہ پی ایم اے ٹریننگ کی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا تو وہ کمانڈنگ آفیسر پی ایم اے کی کہہ رہے تھے کہ فزیکل میں تو ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں لیکن آرمی میں ٹریننگ میں کریکٹر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو میں نے یہی سینٹینسز بولے کہ کریکٹر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور ایک میں نے ایونٹ کا حوالہ دے دیا کہ جنرل ریٹائرڈ ہیل شریف صاحب ہمارے کالج کا انہوں نے وزٹ کیا اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے، تو انہوں نے بھی ہمیں یہی پوائنٹ سکھائے کہ کریکٹر، کریج اینڈ کمپیٹنسی، ایک کریکٹر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو اس لیے میں اس کے بالکل اگینسٹ ہوں. زندگی میں کبھی بھی رشوت نہیں لینی چاہیے. انسان کا ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو اپنے کریکٹر پہ فوکس کرنا چاہیے اور کریکٹر لوز کبھی بھی نہیں ہونے دینا چاہیے. اس میں 2 منٹ کا ٹائم تھا، میں نے 2 منٹ سے 10-20 سیکنڈ پہلے کمپلیٹ کر کے میں نے کہہ دی تھینک یو. تو جی ٹی او صاحب نے کہا بیٹھ جائیں آپ. اس طرح میں بیٹھا. اس کے بعد پلاننگ سٹارٹ ہوئی، گروپ پلاننگ. تو گروپ پلاننگ میں جو ہے نا بچے ضرورت سے زیادہ بول رہے تھے، لڑ رہے تھے آپس میں، ایسے کرو ویسے کرو. تو ادھر بھی میں نے یہی طریقہ کیا، تھوڑا بولا، ٹائم حساب دیکھ کے بولا کہ جب دوسرا ایک بچہ رک رہا ہے اس کی بات کاٹے بغیر بولا. تو میں یہی بولا کہ یار دیکھیں یہاں سے ایسے ہے، یہاں سے تو ایک ہی راستہ ہے، یہیں سے چلے گی گاڑی بندے لے کے، تو وہاں اسے آپ چھوڑیں، جہاں آپشنز زیادہ ہیں، جہاں ڈسکشن بنتی ہے اس پہ ڈسکشن کریں. تو جو اس طرح کے میں نے پوائنٹس دیے، لاجیکل پوائنٹس دیے، اس پہ بچوں نے بھی مجھے ایڈمائر کیا کہ ہاں ہاں یہ بات ہے، اس ایریے کو زیادہ ڈسکس کرو، اس کو ایسے. بعد میں ایک بچہ بیچ میں بہت زیادہ بول رہا تھا تو پتہ نہیں شاید اس وجہ سے ایک چیس نمبر نے اسے کہہ دیا بھائی یہ ایکسپلین کرے گا. جی ٹی او صاحب نے کہا کہ کسی کوئی پرابلم تو نہیں. میں بھی بولا کہ نہیں سر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ بچہ جو ہے بولنا شروع ہوا تو اس نے ایکسپلین کیا، ایکسپلین اس نے کر دیا لیکن وہ اندر کچھ چیزیں بھول گیا جس کی وجہ سے جی ٹی او صاحب نے کہا کہ آپ یہ فیول بھرنا بھی چھوڑ گئے. تو اس وجہ سے ٹائم میں کام پورا نہ ہو سکا. اور میکسیمم یہی ہوتا ہے ٹاسک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے. اصل میں میکسیمم لوگوں کا جو میں نے سنا اور خود بھی جا کے دیکھا، ٹاسک پلانس کمپلیٹ ہونا ضروری بالکل بھی نہیں ہوتے. بچوں کی ایٹیچیوڈ، بچے کیسے ری ایکشن کر رہے ہیں، کیا سٹیمولس بچوں کو مل رہا ہے تو بچے کیا رسپانس دے رہے ہیں، یہ چیزیں جی ٹی او وغیرہ وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کمپلیشن نہیں دیکھ رہے ہوتے، وے آف ٹیکلنگ دا ٹاسک یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. تو یہ چیزیں کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ چلیں کوئی نہیں، پلانز بنتے رہتے ہیں، فیلز ہوتے رہتے ہیں. یہ کہہ کے ہمیں انہوں نے فری کیا اور کہا جی آؤٹ ڈور ٹاسک کے لیے ریڈی ہوئے. 1 گھنٹہ ہمیں ملا، ہم آؤٹ ڈور ٹاسک کے لیے ریڈی ہوئے. جب وہاں آ کے ٹاسک ایریا میں پہنچے تو جی ٹی او صاحب بھی پہنچ گئے اور انہوں نے ہمیں جو ہے ایکسپلین کیا کہ جی آپ لیفٹ ٹو رائٹ کھڑے ہوں گے، یہ کھڑے ہونے کا طریقہ ہوگا. بریفنگ دی کہ بھائی جو زمین ہے وہ آپ کے اور آپ کے لگیج کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہے. جو زمین پہ ابری ہوئی جگہ ہیں اینٹوں کی یا لکڑی کی بنی ہوئی تو وہ آپ کی اور آپ کے لگیج کے لیے ان باؤنڈ ہے، وہاں آپ اور آپ کا لگیج جا سکتا ہے. انہوں نے ہمیں ایکسپلین کیا. 3 سٹیجز ٹاسک تھا اور انہوں نے جو ہے شروع کروایا. تو جب شروع کروایا نا انہوں نے، تو میں نے یہ دیکھا کہ ادھر بچے نا جس طرح پہلے بھی تھا بولتے زیادہ تھے، لاجیکل بولتے تھے، کام کم کرتے تھے. میں اس میں بولا کم تھا. پہلے 1-2 لڑکے آگے بڑھے، میں دوسرے تیسرے نمبر میں ٹاسک میں انٹر ہوا اور خود میں کوشش کر کے ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ جہاں سے سب کو میری سپورٹ ملے اور میری سپورٹ کے ذریعے لڑکے آگے پہنچیں. تو اس میں یعنی کہ میں فزیکلی بھی ایفیشینٹ تھا، بہت زیادہ وزن میرے بازو میں نے آگے کیا، بازو پہ بہت زیادہ وزن ڈال کے لڑکے آگے بڑھے. تو اس طرح 3 سٹیجز تھیں. پہلا ٹاسک کیسے کمپلیٹ ہوا، میں سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ خود اینڈ پہ پہنچا اور اس طرح لڑکے بھی پہنچائے. تو وہ تو گروپ ٹاسک تھا، اس میں لیڈر کوئی نہیں تھا، سب بول رہے تھے، سب کر رہے تھے. پھر سیکنڈ سٹیج میں ہم پہنچے تو وہ بھی اسی وے سے ہم کر رہے تھے. تو جی ٹی او صاحب نے کہا کہ تھینک یو آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج کے آپ کے آؤٹ ڈور ٹاسک یہاں ختم ہوئے ہیں، کل آپ کے دوبارہ شروع ہوں گے اور یہاں سے جا کے آپ کے انٹرویو سٹارٹ ہوں گے. اس کے لیے مناسب سا ڈریس پہن لیں آپ. تو مناسب جو ڈریس پہن کے پھر ہم وہاں چلے گئے انٹرویوز رومز کے لیے. وہاں گئے، کچھ بچوں کا سائیکولوجسٹ تھا، کچھ کا ڈپٹی کا تھا. تو ہمارے بیچ میں تو زیادہ تر ایسا دیکھا گیا کہ ڈپٹی پریزیڈنٹس نے زیادہ ڈیٹیلڈ انٹرویو لیا اور سائیکولوجسٹ نے ذرا شارٹ لیا. اور جو ایکسپیرینس میں اور جو دوستوں کی آبزرویشن سے پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ جگہوں پہ سائیکولوجسٹ ڈیٹیلڈ لے لیتے ہیں، کچھ جگہوں پہ ڈپٹی. خیر جو بھی وہ لے، ہم نے تو آنسر ہی کرنا تھا. تو میرا اس دن ڈپٹی کا تھا. میں گیا تو جو پہلی چیز میں اپنے دوستوں سے سیکھ کے بھی آیا تھا اور جو ایک آرمی آفیسر یا آرمی آفیسر کے علاوہ عام ڈیلی لائف میں بھی اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے.
تو وہی چیز وہاں بھی مجھے کرنا پڑی، اور انہوں نے بھی ظاہر ہے دیکھی ہوگی. وہ جیسے یہ کہ میں روم میں انٹر ہوا تو جو میرا دروازہ تھا وہ بالکل لائٹ سا، یعنی کہ عام زندگی میں ہم اسے دیکھ کہتے بھی نہیں کہ دروازہ کھلا ہے، وہ بالکل لائٹ سا کھلا رہ گیا. ابھی میں پہنچا ہی ہوں ان کی ٹیبل کے پاس، انہوں نے بڑا یعنی وارم ویلکم کیا مجھے. اچھا السلام علیکم، نام لیا میرا جی، بڑا خوش ہو کے ملے. اس طرح کر کے پھر فوراً ایک دم غصے میں آ گئے، دروازہ کیوں کھلا چھوڑ آئے ہو؟ میں فوراً گیا دروازہ، انہوں نے مجھے کہا کہ فوراً بند کرو، میں فوراً بند کرنے چلا گیا. تو ابھی جب میں کر کے آیا نا، تو انہوں نے نا پھر میرا کانفیڈنس ڈاؤن کرنے کی پوری کوشش کی. وہ ایسے کہ انہوں نے نا مجھے کہی جائیں کہ یار تم فیل ہو، تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دروازہ بند کرنے کا ہی نہیں پتا، تو فیل ہے. لیکن میں اس پہ ایکسپریشن لیس رہا، میں نے کوئی ایکسپریشن شو ہی نہ کیا کہ میں پریشان ہو گیا ہوں آپ کی یہ بات سن کے. کہتا فیل ہے، جب وہ کہی جا رہا ہے میں نے اتنا کہہ دیا سوری سر وہ میرے سے غلطی سے کھلا رہ گیا. تو جی انہوں نے بڑا مجھے اس طرح ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. تو تھوڑی دیر بعد کہتے تو فیل ہے یہ وہ، پھر کہتے چل بیٹھ جا، تو فیل ہے، ویسے تجھے ایک موقع دے رہا ہوں. میں نے کہا تھینک یو سر. کہتا اب نہ اس طرح کریں، تجھے موقع دے رہا ہوں. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ سر کہ آپ مجھے موقع دے رہے ہیں اس طرح. تو اس نے مجھے بٹھایا، پھر اس نے مجھے کہا کہ جی کریں سٹارٹ، اب جھوٹ تو نہیں بولے گا، جھوٹ بولا تو فیل کر دوں گا. میں نے کہا جی سر کریں سٹارٹ. تو انہوں نے سٹارٹ کیا، تو ایک دو انہوں نے کویسچن کیے نارمل سے ہی تھے. تو اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جھوٹ بول رہا ہے، تجھے منع کیا تھا، فیل ہے تو جا نکل جا. تو میں اس پہ کوئی بھی ایکسپریشن شو نہیں کیا. جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی میں نے سمپل انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سر، اس طرح میں بولا اور میں چل دیا کمرے سے باہر نکلنے کے لیے. تو جب میں کمرے کے دروازے پہ پہنچا، ابھی ایک سٹیپ بھی میرا باہر ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ اچھا آ جاؤ واپس. میں واپس آیا، چیئر کے پاس کھڑا ہوا. انہوں نے پھر کہا کہ تجھے کہا بھی تھا جھوٹ نہ بولیں، چل بیٹھ جا. تو میں نے سیٹ ملنے میں کہا تھینک یو سر، بیٹھ کے انہوں نے کہا میں نے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تجھے میں نے منع بھی کیا تھا کہ جھوٹ نہ بولیں، تجھے پھر ایک چانس دے رہا ہوں، اب بس تو نے جھوٹ نہیں بولنا، اب ایک چانس مل رہا ہے. میں نے پھر کہا کہ تھینک یو سر، یعنی میں نے چانس کے لیے انہیں دینے کے لیے کہا تھینک یو سر. تو وہ بیسیکلی وہ مجھے فیل نہیں کر رہے تھے، وہ میرا ایٹیچیوڈ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کس طرح کے کویسچنس پہ میرے کیا ایٹیچیوڈ ہے. اور میں ہر قسم کی سچویشن میں نارمل بیہیو کر رہا تھا، نہ تو پریشان ہو رہا تھا نہ زیادہ اوور ہو رہا تھا، بالکل نیوٹرل سا نارمل سا رہ رہا تھا. تو اس طرح اس کے بعد انہوں نے کویسچن اسٹارٹ کیے. تو پرسنل لائف انہوں نے گھر والوں سے کہ جی آپ کے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. انہوں نے جو ہے نا بڑا مجھے نا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ غصہ چڑھانے والی بات کی، نیگیٹو اسپیکٹس کی، امورل باتیں انہوں نے گھر والوں کے حوالے سے کی کہ جس سے نارملی اگر باہر ہمارے سے کوئی کرے تو جس طرح ہمارا انوائرمنٹ ہے کہ لڑائیوں تک بات چلی جاتی ہے. لیکن وہ آفیسر تھے، مجھے بھی پتا تھا کہ وہ مجھے جج کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ گائڈ بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ سے کسی قسم کا پینک یا کسی قسم کا ہارش بیہیویئر نہیں ایکسپیکٹ کرتے، ہم آپ کی ٹیسٹنگ کے لیے سب کچھ آپ کے ساتھ کریں گے، تو آپ نارمل رہیں. یہ ہمیں بریفنگ میں بھی بتایا گیا تھا. تو جو ہے انہوں نے کویسچن کی ہے، تو میں انہیں ہر کویسچن میں نارمل جواب دیتا تھا. مثال طور پہ وہ کہتے کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے کیا کریں گے، میں کہتا تھا سر میں اسے منع کروں گا، نہیں منع نہیں ہو رہا کیا کریں گے، میں کہتا تھا کوشش کروں گا زیادہ تک منع کروں گا. پھر وہ کویسچن کو اس طرح لاتے تھے وہ آپ سے زیادہ پاورفل ہے، وہ بڑا ہے آپ سے، ہائٹ میں بڑا ہے، وہ پٹھان ہے، اس طرح کے سخت لفظ بول کے جی وہ تو آپ سے طاقتور بہت زیادہ ہے، وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے. تو میں کہتا تھا سر پھر وہ جو کوئی بھی ہے، میں اپنی جتنی اللہ نے مجھے پاور دی ہوئی ہے میں پوری پاور کے ساتھ اسے روکنے کی پوری کوشش کروں گا. تو جب میں اس طرح اینڈ پہ وہ میرے سے یہ اگلوا لیتے تھے نا کہ میں انہیں کہہ دیتا سر جو کوئی بھی ہے میں پوری پاور کے ساتھ اسے روکنے کی کوشش کروں گا. تو پھر وہ وہاں سے سوال اینڈ کرتے تھے. اس کے علاوہ نیگیٹو سوال بھی کرتے تھے، بھائی یہ تم نے دیکھا ہے، یہ کام کیے ہیں تم نے، اس طرح کے سوال کرتے تھے. میں کہتا نہیں سر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ وہ. تو کہتے نہیں تو کرتا رہا ہے، تو لڑکا ہے تو تجھے گندے کاموں کا ہی نہیں پتا، بلا تو تیرے ساتھ گندے کام کبھی نہیں ہوئے. اس طرح کے کویسچنز کرتے رہے. میں نے کہا نہیں سر اس طرح تو نہیں ہے، ایسے ایسے ہے، میں اس طرح خود نہیں کرتا کوئی بھی گندے کام. اللہ تعالیٰ نے نیچرل انسان کا ایک بیہیویئر بنایا وہ اسی میں ہے، میں خود ایسے کوئی بھی نیگیٹو حرکات میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اسی طرح کویسچن یہ اسموکنگ کرتے ہو، چرچ کون سی پیتے ہو، میں نے کہا نہیں سر میں ایسے نہیں کرتا. پھر جی گرل فرینڈس کے حوالے سے پوچھا، جی میں نے کہا سر میری کوئی گرل فرینڈ نہیں، اور ریئلٹی میں بھی میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں جا کے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. اس کی یہ ہر کوئی اسی لیے کہتا ہے کہ ایک تو ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے، دوسرا ٹیسٹ کے دوران جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ لوگ اتنے ایکسپرٹس ہیں کہ موسٹلی وہ لوگ آپ کا جھوٹ پکڑ لیتے ہیں. وہ بتاتے تو نہیں ہے لیکن پھر اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ
نوٹ ریکمینڈ ہی کر دیتے ہیں کہ یعنی یہی ہوتا ہوگا، ظاہر ہے کہ جب وہ جھوٹ پکڑی جاتے ہیں بچے کا، تو یہ ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن میں نے یہ ضرور دیکھا کہ وہ فیس ایکسپریشنز، باڈی موومنٹس کے ہاتھ پاؤں میں ذرا سا بھی ہلاتا تھا نا، ایسے ہی ہلنے کے لیے بھی، ذرا سیٹ ہونے کے لیے بھی، تو ایک دم وہاں فوراً سے باڈی کے اس پارٹ پہ وہ نظر دوڑاتے تھے جو میرا ذرا سا بھی موومنٹ کرتا تھا. تو اس طرح ہوا. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈپٹی کا انٹرویو میرا چلتا رہا اسی طرح. تو اس طرح کے کوسچنس چلتے رہے. تو اصل میں نے اپنے دوست سے بھی گائیڈنس لی تھی، وہ بھی ریکمینڈڈ تھا، ٹی سی سی میں ریکمینڈڈ تھا وہ. اس کے علاوہ میں نے یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز تھیں، مثلاً ایک فیضان نام کا بندہ ہے، اور بھی بہت سے نام کے بندے ہیں جنہوں نے نا یعنی کہ چینلز بنے ہوئے ہیں ISSB کی باتوں کے حوالے سے. تو کچھ تو کافی لوجیکل بھی باتیں کرتے ہیں، ویسے اندر سے کچھ چینلز ایسے ہیں جو ISSB کے حوالے سے یعنی کہ پراپر گائیڈ لائنس دیتے ہیں، اور میں نے بھی ان سے بھی کافی گائیڈ لائنس لیں. یہ کوسچنز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایکچولی مجھے یہ کوسچنز آلموسٹ سارے پتہ تھے، اور یہ سچویشنز مجھے پتہ تھیں. اب میں خود مینٹلی ریڈی ہو کے گیا تھا کہ میرے ساتھ یہ سچویشنز وہاں ہوں گی. تو اس طرح مجھے بھی ان ویڈیوز وغیرہ دیکھنے سے فائدہ ہوا تھا. تو اس کے علاوہ پھر میں آپ کو ڈپٹی کا مزید بتاتا چلوں. اس کے علاوہ جنرل نالج کے جو انہوں نے کوسچنس کیے نا، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں جنرل نالج بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایک لٹل بٹ ایسے ہی ایک فارمیلٹی سی ہے. زیادہ تر بچے جو ریکمینڈیڈ ہوئے وہ جنرل نالج ان کا کوئی ایسا خاص پاورفل نہیں تھا، بس ایک نارمل سا تھا. جیسے میرے سے جو کوسچنس کیے گئے، دریائے سندھ کہاں سے نکلتا ہے، سیاستہ کیا ہے، جی نام بتاؤ ان کتابوں کے، فلاں فلاں دریا کہاں ملتے ہیں، پاکستان کے ساؤتھ میں کیا ہے، میپ کو آپ پڑھ کے جائیں ایک دفعہ. میپ کے حوالے سے کوسچنز وہ کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے سارے چاروں طرف کون کون سے ممالک ہیں. تو اس طرح کے کوسچنز چلتے رہے. تو ڈپٹی کا انٹرویو میرا ہاف این آور کا چلا تھا. تو جب اس طرح کے کوسچنز کر کے انہوں نے مجھے فارغ کیا، تو میں نکلا روم سے. ابھی نکلنے کے لیے میں چیئر سے اٹھ کے جب جانے لگا، انہوں نے بڑا یعنی گرم جوشی سے مجھے خدا حافظ کہا، اس طرح سارا کچھ سن کے نا. تو یہ سارا کچھ کہنے کے بعد ابھی میں آدھا رستہ چلا ہی ہوں دروازے تک، تو انہوں نے دوبارہ واپس آواز دی، اچھا ادھر آؤ. تو انہوں نے ایک دو کوسچنس پوچھے جنرل سے، تو میں نے ان کے آنسرس کیے. تو پھر انہوں نے بڑا یعنی گرم جوشی سے آئی کانٹیکٹ بھی 5 to 7 seconds مینٹین کیا، اور کہا کہ جی وش یو بیسٹ آف لک. تو جی اس طرح کا کر کے انہوں نے کیا. تو اس کے بعد بڑا خوشی سے انہوں نے مجھے یعنی خدا حافظ کر کے جب بھیجا، تو میں بھی خوشی تھا. میں نکلا تو مجھے لگ رہا تھا انٹرویو میرا اچھا ہی ہوا. خیر وہاں ایک پھر بھی ڈبل مائنڈنیس تو ذہن میں ہوتی ہے نا کہ بھائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ہر کام اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن وہاں بھی یہی تھا کہ بھائی اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے تو اپنی کوشش کر لی. اس کے بعد ہم رومز میں چلے گئے. اس کے بعد سیکنڈ GTO ڈے جب سٹارٹ ہوا اگلے دن ہمارا، تو اس میں سب سے پہلے جو تھا ہمارے ہوئے جو ہیں ہاف گروپ ٹاسکس ہوئے، کمانڈ ٹاسکس ہوئے. سوری ہاف گروپ ٹاسکس ہمارے پچھلے دن ہی ہو گئے تھے. اس دن کمانڈ ٹاسک ہوئے ہمارے، انڈیویجول آبسٹیکلز ہوئیں، اور فائنل گروپ ٹاسک ہوا. اب کمانڈ ٹاسک میں یہ تھا کہ ایک بچے کو GTO سائٹ پہ لے جاتے، ٹاسک کی بریفنگ دیتے، شارٹ انٹروڈکشن لیتے. تو میں نے جو چیز دیکھی نا وہ یہ کہ بچے جو جب اپنے گروپ کو کال کر کے گائیڈنس دیتے تھے نا، بریفنگ دیتے تھے نا، تو ان کی کمانڈ ویک تھی. یعنی کہ کمانڈنگ ایبلٹی ان کی شو نہیں ہو رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بچوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی میرا یہ کام ہے کر دو، بڑی مہربانی تمہاری، اس طرح کا فیل ہو رہا تھا. کمانڈنگ وائس نہیں تھی ان کی. تو میں ملٹری یعنی ٹیبلز وغیرہ بھی دیکھے ہوئے تھے، مجھے تھوڑا آئیڈیا تھا کہ بھائی ایک ملٹری کمانڈر کس طرح بریفنگ دیتا ہے. تو میں نے اسی طرح یعنی پوری گرجدار آواز سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنٹل مین یہ ہمارا ٹاسک ہے، اس طرح ہم نے کرنا ہے. جو مجھے بریفنگ دی GTO نے وہ سارے میں نے ان سے اسی آپ پہلے ہو بہو انہی الفاظ میں نے اپنے گروپ کو سمجھائی. تو یہ سارا کچھ کر کے میں نے جو انہیں دیا، میرے بھی ایک دو فاؤل ہوئے، غلط جگہ پہ ہم نے پلینک لگا دیا. تو لیکن ان چیزوں کو انہوں نے زیادہ دیکھا. انہوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح کمانڈ کر رہا ہے، کس طرح بریف کر رہا ہے. میرے مطابق انہوں نے یہی کچھ دیکھا. تو اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ GTO ان سارے ٹاسکس اور پلاننگ کے دوران آپ نے GTO کی طرف نہیں دیکھنا. یہ ایک بیڈ امپریشن ہوتا ہے کہ بھئی آپ GTO کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں آبزرو کر رہا ہے. GTO کبھی کبھی گلاسز لگا کے بھی بلیک کلر کی کہ شو کرواتا ہے کہ وہ تو آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا، لیکن وہ ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایٹیچیوڈ ایسا شو کراتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا چل رہا، آپ جو مرضی کرتے پھریں. تو اس لیے ٹاسکس کے دوران، گروپ پلاننگ کے دوران آپ نے جو ہے نا یعنی کہ ذہن میں یہ امیج بنا لینا ہے کہ آپ کو A to Z آبزرو کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ یہ بھی دیکھتے ہیں، میس میں آ کے بھی دیکھتے ہیں بچے کھانا کیسے کھا رہے ہیں، میس ایٹیکیٹ سے وہ سکھاتے ہیں بہرحال. تو جی یہ بھی دیکھتے ہیں بچے رومز میں کیا باتیں کریں. ایسا کچھ نہیں ہے.
جو 7-8 بجے وہ بلاتے ہیں جوہر ہال یا نشتر ہال میں، تو جو ہالز میں بلا لیتے ہیں اور دوپہر تک ٹیسٹ چلتے ہیں، اس دوران وہ سب کچھ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں ٹیسٹنگ کے دوران، اس کے علاوہ وہ کچھ آبزرو نہیں کر رہے ہوتے. تو ٹیسٹنگ کے دوران آپ نے جو ہے نا A to Z آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کی ایک ایک چیز جو ہے نا وہ نوٹ ہو رہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ فل فوکس رکھنا ہے کہ آپ کی ایک ایک چیز، آپ کی باڈی موومنٹ، آپ بول کیا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ایٹیچیوڈ کیا ہے، کوپریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں. تو میں اگر ان شارٹ کہوں، گروپ ٹاسک میں جو اوور آل آپ نے کرنا ہے نا، بہت زیادہ کوپریشن کرنا ہے آپ نے، لیکن یہ نہیں شو کرنا کہ اچھا میں ایسے کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں نہیں آپ نے کرنا. خود کو تو آپ نے سیلف رسپیکٹ تو ایک رکھنی ہے، لیکن میں کو مار دینا ہے آپ نے. اگر آپ کمانڈ ٹاسک بھی لے رہے ہیں تو اس طرح کر کے یہ کرنے کی کوشش کروں، اس طرح کر کے اگر وہ آپ کو کہے تو خود سے نہ آپ زیادہ اسے سجیشنز دیں کمانڈر کو. تو لیکن جب وہ آپ کو کوئی کمانڈر کہے کہ کوئی چیس نمبر کمانڈر جسے اپوائنٹ کیا وہ کہے کہ چیس نمبر فلاں آپ یہ کریں، تو پھر آپ فوراً، یعنی آپ جیسے کہ حکم بجا لانا نہیں جسے کہتے، آپ ویسے وہ کام کریں، پوری دل لگی کے ساتھ وہ کریں اور کوشش کریں کہ آپ اس کے ٹاسک کو سکسیسفل کرائیں. کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں، سکسیسفل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازمی وہی ریکمینڈ ہو جائے گا، بلکہ وہ آپ کے بھی پلس پوائنٹس ہوں گے. جب آپ دوسروں کے ساتھ کوپریٹ کریں گے تو وہ نوٹ کر لے گا کہ بھائی یہ چیس نمبر دوسروں کے ساتھ بہت کوپریشن کر رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے جی ٹی او ٹاسک میں دھیان میں رکھنی ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے اوبسٹیکلز سٹارٹ ہوئیں، 2 منٹ میں 9 اوبسٹیکلز کرنی تھیں. تو اوبسٹیکلز میں جو مین چیز میں نے دیکھی، اور وہ بھی یہی دیکھتے ہوں گے کہ کس اوبسٹیکلز کمپلیٹ ہونا ایشو نہیں ہے، اوبسٹیکلز کو کس طریقے سے بندہ کر رہا ہے. جب ہم اوبسٹیکلز کر رہے ہوتے ہیں تو جی ٹی او اتنے ایکسپرٹس ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے فیس ایکسپریشن سے، باڈی موومنٹ سے دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ یار یہ ڈیویٹ تو نہیں کر رہا، ڈگمگا تو نہیں رہا، کانپ تو نہیں رہا. جیسے کچھ لڑکے، وہ ہوتا تو اوبسٹیکلز ایک لوہے کی شیٹس کا پردہ ہوتا ہے، لیکن وہ منکی برج اونچا ہوتا ہے، 2 رسیوں پہ جو بچہ چلتا ہے، وہ باہر سے نظر آ رہا تھا. میری ایک لڑکے میں نظر پڑی، وہ یعنی نا پورا کانپ رہا تھا، رسیاں زور زور لگ رہی تھیں، آرام سے چل رہا تھا، یعنی پورا ڈرا ہوا تھا. تو آپ نے اوبسٹیکلز میں کسی قسم کا ڈر یا ایسا کچھ شو نہیں کرنا، ہیزیٹیشن آپ نے کوئی شو نہیں کرنی، کوئی فیئر آپ نے شو نہیں کرنا. آپ نے بس کر گزرنا ہے. مثلاً کر گزرنے میں اب یہ بھی نہیں کہ آپ جی جذباتی ہو کہ اتنی تیز چلے گئے، جا کے کہیں انجرڈ ہوئے پڑے ہوں، ایسا نہیں. پورا دماغ کو حاضر کرتے ہوئے جو چیز سامنے آئے آپ اسے کر گزرے. جیسے کہ اب منکی برج میرے سامنے آیا، میں بڑی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کے روپ پہ چڑھا. میں تیزی سے میں نے نیچے نہیں دیکھا کہ بھائی نیچے اتنی ہائٹ ہے، میں سیدھا دیکھتا رہا اور اوپر والی روپ کو دیکھتا رہا اور تیزی سے چلتا رہا اور اینڈنگ پوائنٹ تک پہنچنے ہی لگا تھا. بیچ میں ایک دفعہ تھوڑا سا سلو بھی ہوا. تو اس کے علاوہ ایک تھا جی 3 روڈز لگے ہیں، پہلے کو ٹاپنا ہے، دوسرے کے نیچے سے تیسرے کو پھر ٹاپنا ہے. تو تیسرے کو ٹاپتے ہوئے میرا پاؤں ٹچ ہو گیا. وہ ہمیں بریفنگ میں کہا تھا ٹچ ہو جائے، وہیں سے بیک آئیں دوبارہ کریں. میں نے بھی ایسے کیا، میں دوبارہ کر لیا. اس کے علاوہ ایک چیز جس میں بچے اور یعنی کہ آپ کہہ لیں کانپ جاتے ہیں، وہ تھا زگ زیگ. کہ نکال زگ زیگ کے اوپر جب بچے چلتے ہیں نا، تو بچے باہر آ کے بتا رہے تھے یار میں تو گر گیا، یار میرے سے تو ہو ہی نہیں رہا تھا، وہ ایک سے جب دوسرے پہ سٹیپ کرنا تھا. تو آپ نے یہ چیزیں ذہن سے نکال ہی دینی ہے. جانے سے پہلے میرے ذہن میں بھی تھا کہ یار کیسے ہوگا، لیکن جب میں اوبسٹیکل ایریا میں گیا نا، تو میرا مائنڈ سیٹ یہ تھا یار جو بھی سامنے آنا ہے نا، اونچائی نیچی زگ زیگ، میں نے کر جانا ہے. تو میں فل سپیڈ سے جو ہے نا سب کچھ کر ہی جا رہا تھا. ہینگنگ پلینک تھا، اس پہ بھی میں فل سپیڈ سے آیا، فل تیز سے زور سے اس کے سینٹر میں پاؤں مار کے آگے جمپ کر گیا. بعد میں وہ پیچھے سے ہلتا رہا، جو بھی میں نے اسے دیکھا بھی نہیں، جیسے تھا میں بغیر کسی ڈر کے ہر چیز کو کرتا ہی میں چلا گیا. تو 9 تھیں، 7 اوبسٹیکلز میں نے بغیر کسی وقت ضائع کیے فل سپیڈ سے کر لی. 8 اوبسٹیکل میں کر رہا تھا روپ کلائمبنگ، اس کو مڈ تک پہنچ گیا تھا، اس کی جہاں سے روپ بندی ہوتی وہاں تک پہنچ گیا. پھر وسل ہو گئی تو فوراً میں نے وہیں وہ اس کو روڈ کو چھوڑا، رسی کو پکڑا، فوراً نیچے آ گیا. اور وہ کہتے ہیں جی رننگ کرتے ہوئے جائیں، رننگ کرتے ہوئے میں باہر آ گیا. تو اس کے بعد بھی فائنل گروپ ٹاسک، سب لڑکوں نے اوبسٹیکلز کی، فائنل گروپ ٹاسک ہوا. فائنل گروپ ٹاسک میں تھا یہ ایک کمپلشن تھی کہ آپ نے انگلش بولنی ہے. تو انگلش بچوں کے گروپ صحیح تھا، تو لیکن کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی انگلش نئی لڑکوں کو بولنی آئی، لیکن وہ اتنا پرابلم نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کو انگلش کتنی بولنی آتی ہے، وہ وہاں بھی یہی دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. تو انگلش میں وہ کرنا تھا. تو بیچ میں اس نے یہ بھی فیور دے دی جی ٹی او نے، جی اب سب کچھ آپ کے لیے ان باؤنڈ ہے. تو بچے باغ کے سامان لے کے کراس بھی کر گئے. اس طرح کا وہ فائنل گروپ ٹاسک ایسی ایک فارمیلٹی سی تھی، تو وہ ہم نے کیا. اس کے بعد پھر یہاں جی ٹی او صاحب نے ہمیں اللہ حافظ کہا کہ بھائی آج آپ کا آخری دن تھا، بہت اچھا سب نے اپنی اپنی محنت کی.
تو اب آپ لوگوں کو میں ایک پیج دے رہا ہوں، اس پہ انہوں نے گریڈنگ کے لیے کہا کہ بھائی آپ کے گروپ میں 11 لڑکے ہیں تو آپ کس کو گریڈنگ دیں گے. میں نے گریڈنگ دینا شروع کی تو نیت تو تھی میری خود کو 3 یا 4 پہ نمبر دینے کی، لیکن میں نے گریڈنگ سٹارٹ کی میں دوسروں پہ فوکس رکھا اور میں یہ بھول ہی گیا کہ خود کو بھی گریڈ کرنا ہے. تو 6 کے بعد مجھے یاد آیا کہ خود کو بھی گریڈنگ دینی ہے، تو 7 نمبر پہ میں نے اپنا چیس نمبر لکھ دیا ہے. تو وہ سارا کچھ لکھ کے جو ہے جی ٹی او صاحب نے کہا کہ صاحب نے محنت کی ہے، جو لڑکے سلیکٹ ہو جائیں وہ اکیڈمی جا کے بھی ایسی محنت کریں، جو نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ضرور کسی اور پروفیشن میں اچھائی رکھی ہوگی جو ان کا یہاں نہیں ہو رہا، تو وہاں جا کے محنت کریں، اپنے آپ کو پروف کریں. تو اب آپ جائیں، آپ کے انٹرویوز ہوں گے. پھر ہم گئے تو اس دن کچھ بچوں کا ڈپٹی کا تھا، کچھ دن سائیکولوجسٹ کا تھا، تو میرا سائیک کا تھا اس دن انٹرویو. تو میں سائیک کے پاس روم میں جب گیا تو وہ بڑا یعنی وہ بھی بڑی اچھی طرح ملی کہ جی بڑے خوشی سے ملی وہ، تو وہ خوش تھیں، ہنس کے میرے سے مل رہی تھی، میں بھی اسی طرح خوش مزاجی سے مسکرا کے ان سے ملا. اور وہ لیڈی تھیں تو انہوں نے میرے سے یہ بھی پوچھا کہ جی یہ آپ نام کے بارے میں پوچھا، جی ڈیٹیل، جی آپ کی کاسٹ کیا ہے، اس طرح ایکسپلین کریں. جو کہا جی ایکسپلین نہیں کرو گے تو بیٹھنے بھی نہیں دوں گی. میں نے ایکسپلین کیا انہیں کر کے، جب میں بیٹھ گیا نا چیئر پہ انہوں نے مجھے اس طرح کہا کہ آپ اتنا مسکرا کیوں رہے ہو. تو میں نے انہیں بتایا کہ مجھے خوشی ہے، میرے ٹاسکس اچھے ہوئے ہیں، پرفارمنس میری اچھی رہی ہے، جس کی وجہ سے مجھے سیٹسفیکشن ہے کہ میرے اچھی پرفارمنس جا رہی ہے، تو میں خوش ہوں. تو ان کا اچھا آپ کی پرفارمنس اچھی ہے، آپ کو کس نے کہہ دیا جی کہ آپ کی پرفارمنس اچھی ہے. تو میں نے انہیں ایکسپلین کیا کہ بھائی تمام ٹاسک بڑے کوپریشن کے ساتھ اچھے طریقے سے آگے جا رہے تھے، باقی بھی جو میرے ریٹن ٹیسٹ تھے وہ بھی تھوڑی چیزیں مس ہوئیں، تو اس سے سب کچھ اچھا چل رہا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ میری پرفارمنس الحمدللہ اچھی ہی ہے. یہ کچھ چلتا رہا. اس کے بعد یہ کام کر کے انہوں نے میرے سے پھر آئیں اپنے انٹرویو کی طرف. تو انہوں نے کہا جی فیملی کے بارے میں دونوں انٹرویورز نے بڑا ڈیٹیل پوچھا، اس لیے آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں نالج ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کے سبلنگس کیا کر رہے ہیں، سبلنگس کے انٹرسٹس کیا ہیں، آپ کے پیرنٹس کے انٹرسٹس کیا ہیں. اب پیرنٹس کی ایج بھی پوچھ لیتے ہیں وہ، جس طرح ڈپٹی نے میرے سے پوچھا تھا کہ ہیرو کون ہے، تو میں نے اپنا ہیرو اپنے فادر کو لکھا تھا. تو جب انہوں نے پھر میرے سے کراس کوسچننگ بھی کی ڈپٹی نے، سوری میں ادھر اسکپ کر گیا تھا، تو سائیکولوجسٹ سے ڈپٹی پہ جا رہا ہوں واپس. تو ڈپٹی نے میرے سے وہ کراس کوسچننگ بھی کی جو میں نے بایو ڈاٹا میں لکھا تھا کہ بھائی فادر ہے نا میرے ہیرو. انہوں نے پوچھا اچھا تو فادر کی ڈیٹ آف برتھ بتاؤ. میں نے بتائی. انہوں نے کہا کنفرم ہے. میں نے کہا جی کنفرم ہے. انہوں نے کہا میں CNIC نکال کے دیکھ لوں گا. میں نے کہا جی سر ضرور دیکھیں یہی ہے. تو وہ دیکھنے لگے تو انہوں نے کوئی فائلز کھنگالی بھی، تو کہتے دیکھ لوں نا پھر یہی ہے. میں نے کہا جی سر دیکھیں یہی ہے. اسی طرح میں نے اپنے انٹرسٹ میں لکھا تھا جی ہارس رائڈنگ ہے. انہوں نے اس کی بھی کافی کوشچن کی کہ ہارس رائڈنگ میں گھوڑے کی چالیں کیا ہیں جی، آپ کو کس نے سکھائی، آپ کدھر جاتے تھے سیکھنے. یعنی فل آپ نے کوئی بھی چیز جھوٹ نہیں لکھنی کہیں بھی، آپ پکڑے جائیں گے. تو جہاں پکڑے جائیں گے یہی چیز نوٹ ریکمنڈیشن کے سرکل میں لے کے جاتی ہے. اچھا اتنا ڈپٹی چلتا رہا. تو اب میں سائیکولوجسٹ میں دوبارہ واپس آ جاتا ہوں. تو سائیکولوجسٹ نے پوچھا جی سارے فیملی ممبرس کے بارے میں جن کا میں نے بتایا جی یہاں پڑھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا اچھا ان کے مارکس کتنے تھے. ایسا ہی میں نے سارا کچھ مجھے پتا تھا میں نے انہیں بتایا. پھر انہوں نے اس طرح میرے سے ایزیوم کیا جی مجھے کہتی ہیں اکیلے میں فلمیں کتنی دیکھتے ہو. میں نے ایک چیز وہاں یہ کی کہ میں نے وہاں جھوٹ کوئی نہیں بولا. آپ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کچھ آپ کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ آپ سے ان کے بارے میں پوچھ لیں تو آپ نے انہیں کور کرنے کی کوشش کرنی. یہ نہیں کہ سفید جھوٹ بول دیں آپ، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سچ بولنے کے چکر میں آپ سب کچھ نیگیٹو ہی کہتے جائیں. تو آپ نے کرنا اصل میں یہ ہے کہ آپ ISSB کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے 1-2 مہینے پہلے ہی اگر آپ کو اپنے اندر کوئی نیگیٹو پوائنٹس لگتے ہیں تو آپ انہیں ختم کریں، تاکہ آپ وہاں جائیں تو آپ وہاں سچ بول سکیں کہ نہیں بھائی میرے اندر یہ نہیں ہے، میں تو ایسا ہوں، میں ایسا اچھا انسان ہوں. آپ ایسی باتیں کریں گے ان کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے یہ باتیں ہوئیں تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اکیلے موویز کتنے دیکھتے ہو. میں نے کہا موویز تو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں، نہ ہونے کے برابر میں نے موویز دیکھی ہیں. تو کہتی ہیں اچھا تو موویز نہیں تم دیکھتے. میں نے کہا جی مجھے زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے موویز میں، تو کبھی کبھار ہی دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا لاسٹ ٹائم کون سی مووی دیکھی ہے. میں نے کہا ابھی یہ ریسنٹلی پچھلے سال دیکھی ہے یلغار، آرمی مووی ہے. کہتی ہیں اچھا یلغار. کہتی ہیں اچھا وہ تو ایسے ہی ٹپیکل سی مووی ہے، تو اس طرح کی موویز تم دیکھتے ہو. میں نے کہا جی میں آرمی والی موویز ہی 1-2 دیکھی ہیں، یلغار وار اس طرح کی. یہ باقی اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جی گھر والے تو تمہارے مدر تو اسٹار پلس پہ ڈرامے دیکھتی ہوں گی، تم بھی ساتھ دیکھتے ہو. میں نے کہا نہیں جی میرے گھر کیبل بھی نہیں ہے. اس طرح کے کویسچن بھی بڑے پرسنل ہوئے. میں نے کہا اور جو سچ تھا میں نے سارا کچھ وہی بول رہا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ تو بڑے بورنگ انسان ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں آپ کے سامنے ہوں جیسا بھی ہوں.
تو کہتی ہیں کہ اچھا تو اتنے معصوم نہ بنو جتنے ہو معصوم. میں نے کہا میں آپ کے سامنے ہوں جیسا بھی ہوں, آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہوں. تو اس پہ وہ مسکرائیں کہ یہ میں نے اسٹریٹ فارورڈ جب انہیں کہا کہ آپ کے سامنے ہی ہوں جیسا بھی ہوں. تو اس طرح کہنے کے بعد انہوں نے پوچھا اچھا گرل فرینڈز ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں ہے. تو کہتی ہیں لاہور کے کس ایریے میں رہتے ہو؟ میں نے انہیں بتایا. تو کہتی ہیں ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا ویسے ایریا تو ہمارا ڈیولپڈ ہی ہے لیکن مجھے ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. تو کہتی ہیں اچھا. پھر پوچھا جی اگر آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے, گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا اگر کوئی لڑکی ہماری دوست ہے وہ گرل فرینڈ ہے. تو نہیں یہ کہاں تک جاتی ہے؟ میں نے کہا میں نے تو یہی دیکھا ہے جو گرل فرینڈ ہوتی ہے اگر آپ اسٹڈیز میں ہیں تو کوئی اسٹڈیز میں وہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے وہ آپ کو کہتے ہیں میری ہیلپ کر دیں, ہم اس کی ہیلپ کر دیں گے. تو یہی کچھ ہوتا ہے. تو کہتی ہیں کہ نہیں تمہاری ایک گرل فرینڈ ہے. میں نے کہا میری کوئی بھی نہیں. کہتی چلو اسیوم کر لو, دوستی کسی سے کر لو کہ لڑکی سے. میں نے کہا مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں. کہتی نہیں ویسے اگر دوستی تو میں کبھی لڑکی سے کرنی پڑ جائے تو تم دوست کر لو. میں نے کہا جی دوستی کر لوں گا. تو کہتی ہیں اچھا پھر وہ تو میں تمہارے ساتھ رہتی ہے. تو پھر وہ اینڈ پہ کہتی ہے میں تو تمہارے ساتھ شادی کروں گی. اس طرح اس سائڈ پہ آ گئی. تو میں نے کہا کہ شادی تو بھائی میں گھر والوں کی مرضی سے ہی کروں گا. تو کہتی ہیں ہاں تم اتنی اچھے ہیں. میں نے کہا نہیں میں گھر والوں کی مرضی سے ہی کروں گا. تو کہتی ہیں کہ نہیں وہ تمہیں کہتی ہے کہ پہلے تو مجھے لے لے گھومتے رہے ہو تو اب ناانصافی کر رہے ہو. میں نے کہا نہیں میں ایک لیول رکھوں گا نا, ہر چیز کا ایک لیول ایک لمٹ ہوتی ہے. میں اس لمٹ تک رکھوں گا اپنی فرینڈ شپ کو. تو پھر وہ مجھے کیسے کہہ سکے گی میں اسے کیوں لے کے گھوموں گا؟ مجھے تو یہ چیزیں پسند ہی نہیں ہے. ایک لمٹ تک میں رکھوں گا اسے. تو اس طرح کی چیزیں ہو گئیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ گرل فرینڈ کا کویسچن میرے سے کر لیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا جی آپ کو 10 کروڑ روپے دوں گی کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ میں فادر سے مشورہ کر کے تو کسی بزنس میں انویسٹ کر دوں گا. تو کہتی ہیں کہ فادر سے ہی پوچھ کے تم سارا کرتے ہو؟ میں کہا نہیں ان کی میری ایڈوائس ہے کہ ابھی تو آپ اسٹوڈنٹ ہو, گائیڈ لائنس لے کے کام کیا کرو, آگے آپ کی ٹریننگ انشاءاللہ ایسی ہوگی کہ آپ خود ٹیکل کریں گے سب کو. تو کہتی ہیں اچھا تو آپ بزنس میں انویسٹ کرو گے پیسے, 10 کروڑ دے رہی ہوں میں تمہیں, تم کوئی نیکی میں نہیں خرچ کرو گے, غریبوں میں نہیں دو گے؟ میں نے کہا وہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن اس کے بجائے اگر میں اسے بزنس میں انویسٹ کروں گا وہ پیسے بڑھیں گے, پھر میں بغیر پیسے دینے کے بجائے اس طرح زیادہ خدمت کر سکوں گا میں غریبوں کی ملک کی, پہلے اسے انویسٹ کر کے. تو اس طرح میں نے انہیں یعنی کہ اپنا آنسر پراپر کر کے بتایا. تو یہ 10-15 منٹ میرا انٹرویو چلتا رہا. تو انہوں نے پھر کہا کہ چلو دیکھتے ہیں آپ کی یہ خوشی سیٹسفیکشن آپ کو کہاں تک لے جاتی ہے, چلیں اللہ کرے آپ کامیابی ہو. اس طرح کر کے انہوں نے بھی اچھی طرح یعنی کہ مجھے اللہ حافظ کیا. تو یہ کر کے جو ہے میں باہر آ گیا. تو انہوں نے بھی جو بیسیکلی میرے سے کویسچنس کیے نا کہ جی پیسوں والے کویسچنس, گرل فرینڈ والے کویسچن, یہ مسٹ ہیں آئی ایس ایس بی انٹرویوز میں. اور ان کا پتہ مجھے یہیں سے چلا تھا یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے, اور وہیں سے میں نے گائیڈ لائنس دیں. اب ہر بندے کی ایک اپنی بھی نیچر ہوتی ہے لیکن زیادہ گائیڈ لائنس میں مجھے ان ویڈیو سے ہی ہیلپ آؤٹ ہوا. تو اس کو میں اپنے مطابق تھوڑا مولڈ کر کے اپلائی کیا آئی ایس ایس بی میں, اور الحمدللہ میں ریکمینڈ ہوا. اور میری یہ بچپن سے میری خواہش تھی آرمی جوائن کرنے کی, ایک جنون ہے مجھے ابھی آرمی جوائن کرنے کا. انشاءاللہ مئی میں میری جوائننگ ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ میری انشاءاللہ خواہش پوری کرے گا. اب تو ان چیزوں سے ہی مدد لے کے, ویڈیوز سے, دوستوں سے گائیڈ لائنس لے کے, انہی چیزوں کے ذریعے میں مجھے لگتا ہے کہ میرا آئی ایس ایس بی ریکمنڈیشن پاسبل ہوا. بغیر گائیڈنس کے, بغیر آپ کسی کی ویڈیوز دیکھے, کسی ریکمینڈڈ بندے سے گائیڈ لائنس لیے بغیر, بہت کم چانسز آپ کے کہ آپ آئی ایس ایس بی میں ریکمینڈ ہو. تو اس طرح ہو کے انہوں نے ہمارا یہ ٹیسٹنگ ڈیز کمپلیٹ ہوئے. اس کے بعد لاسٹ ڈے تھا. تو یوزلی تو ایسے ہوتا ہے کہ سب کو یعنی کہ ٹی اے ڈی اے دے کے گھر بھیج دیتے ہیں, ٹریولنگ الاؤنس وغیرہ دے کے, تو لیٹر آ جاتا ہے بعد میں گھر. لیکن اب میرا بیچ چونکہ سیکنڈ لاسٹ بیچ تھا, تو لاسٹ بیچز کو نا انہوں نے جو ریکمینڈڈ لڑکے ہیں انہیں روک کے ساتھ ہی لیٹر دے کے بھیج دیتے ہیں تاکہ میڈیکل کلیئر کروا سکیں. اب الحمدللہ میرا میڈیکل بھی کلیئر ہو چکا ہے, تو میڈیکل وغیرہ کروا کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل کروا لیں, اس لیے ساتھ ہی لیٹر دے کے بھیجتے ہیں. تو لیکن اس دن یوں ہوا کہ کچھ لوگوں کا ری انٹرویو ہوا, کچھ بچوں کے ری obstacle اور ریٹ کمانڈ ٹاسک بھی ہوئے. میرا ری تو کچھ بھی نہیں, ری ملٹی ہوا, لیکن کمانڈنٹ کا میرا انٹرویو ہوا جو پورے آئی ایس ایس بی کا ہیڈ تھا جو آفیسر, اس نے میرا 5 منٹ کا انٹرویو لیا. انہوں نے بھی وہی کویسچنز جو باقی آفیسرز نے پوچھے تھے اسے کمبائن کر کے پوچھا, یعنی میتھ کے بڑے سمپل پوچھے, 4+4 ڈیوائڈیڈ بائی 4, 3+3 ملٹیپلائی بائی 3. اس طرح میں نے انہیں فوراً آنسرز دیے. اس کے علاوہ ایسے بتایا جی آپ کے کتنے دوست رکھنا پسند کرتے ہو, غریب امیر مڈل کلاس کو کیسے دیکھتے ہو, اور اگر آپ کا ایک دوست جا رہا ہے آپ اس کے پیچھے ہو, وہ گھر میں انٹر ہوا ہے, تو آپ جا کے نوک کرتے ہو, بھائی نکل کے کہتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے,
تو حالانکہ آپ کہو کہ نہیں میں نے اسے جاتے دیکھا ہے، بھائی کا نہیں وہ تو نہیں ہے، تو اگلے دن جب آپ ایسے دوست کو ملو گے تو کیا اس کے بارے میں آپ کا اوپینین ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ سر وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہوگی، اور دوسرا جو ریئلٹی ہے، میرا جو بیسٹ فرینڈ ہے اس کے گھر میں ایک بیک ڈور بھی ہے، ہو سکتا ہے میرا دوست بیک ڈور سے نکل گیا ہو، تو یہ ہوگا، اور اس سے اگلے دن میں ڈسکس ضرور کروں گا۔ ایسا ہوا تھا، کہتے کیا ڈسکس کرو گے؟ میں نے کہا یہی کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا لیکن آپ کے بھائی نے کہا کہ آپ نہیں ہیں، یہی چیز ڈسکس کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے ایک دو سچویشنز میں مجھے ڈالا اور کہا کہ آپ کیا کریں گے، تو میں نے انہیں نارمل رہ کے، ایک بات آپ نے انٹرویوز میں دیکھی، آپ نے نارمل رہنا ہے، نیوٹرل رہنا ہے، نہ تو آپ نے ڈرنا ہے، نہ تو آپ نے اوور سمارٹ بننے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ جو ہیں جیسے ہیں پرسنالٹی بیلنس لائیں اور ایک بیلنسڈ پرسنالٹی وہاں پہ شو کریں۔ تو اس طرح کمانڈنٹ کا انٹرویو ہوا، اور بائی دا گریس آف اللہ اسی دن مجھے اپنا ریکمنڈیشن لیٹر بھی مل گیا 1 for 1 PML لانگ کورس کے لیے۔ تو یہ اس طرح میرا یہی مقصد تھا آپ کو بتانے کا کہ میرا ایکسپیرینس کیا تھا، میں نے کس طرح تیاری کی، اسی طرح تیاری کی کہ ریٹرن کے لیے بازار سے بکس لیں، اور فزیکل کے لیے خود ڈیلی رننگ ایکسرسائز کی، اور اوور آل جو میں نے ایک ویو اپنا ڈیولپ کیا، جو ایک کوسچنس کے بارے میں سوچا سمجھا ڈیسیجن لیا، وہ یہ کہ میرا ایک دوست ریکمینڈڈ، اس سے 2-3 دفعہ میں مل کے اس سے ڈسکشنز کی 1-2 گھنٹہ، اور اس کے علاوہ یوٹیوب وغیرہ پہ جو ویڈیوز تھیں، جو کچھ آرمی آفیسرز نے اپلوڈ کی تھیں، یا کچھ ریکمینڈڈ لڑکے تھے نئے نئے انہوں نے اپلوڈز کی تھی، ان سے مجھے بہت زیادہ گائیڈنس ملی، اور اس طرح جو ہے میرا یہ ایکسپیرینس رہا جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا۔ تو آپ لوگوں کو بھی اگر شوق ہے، آپ کانفیڈنٹ ہو کے اپلائی کریں، تیاری کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی کرے، اور مجھے بھی، اور سب جو لوگ آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، یا جو بھی آپ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، انہیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے، ان کے مقاصد میں کامیابی ادا کرے۔ تو اسی طرح یہ میرا ایکسپیرینس تھا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ دوستو، آپ نے اویس کو سنا، ان کی انسٹرکشنز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ان کی پریکٹس کریں، اور اس انٹرویو کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ ISSB ریکمینڈڈ لوگوں سے خود سنیں کہ وہ کیسے انہوں نے ISSB ریکمینڈ کیا۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز جو انٹرویوز لے کر دوسرے ISSB ریکمینڈڈ لوگوں سے میں اپلوڈ کرتا رہوں گا، لیکن پلیز مین مقصد میرا کہ آپ عمل کرتے رہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ ان کی پریکٹس کریں، ان انسٹرکشنز کو